لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. زنا پہ آپ نکاح کا لیبل لگائیں، یہ تو برائی پہ آپ نے، شراب پہ آپ حلال کا لیبل لگا کے اس کو پی رہے ہیں، یہ تو کفر ہے نا، اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے. بھائی شراب کو شراب سمجھ کے پیو، گناہگار ہو تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ توبہ کی توفیق دے. گناہ کو گناہ سمجھ کے انسان کرتا ہے تو وہ گناہ ہے، اس کی سزا پانے کے بعد ایک دن جہنم سے نکل جائے گا، کیونکہ ایمان کی برکت ہے. برائی کو برائی سمجھتا تھا. لیکن اگر آپ شراب کو فخر سے پینا شروع کر دیں، بولیں اچھا کر رہا ہوں میں، یا اس پہ حلال کا لیبل لگا دیں کہ یہ نہیں، یہ حرام ہے ہی نہیں، حلال ہے، تو وہ ان آیتوں کا انکار ہو گیا نا. قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کا انکار ہو گیا نا، جس میں اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. اے ایمان والو، شراب، جوا اور یہ پانسے اور بت پرستی یہ سب ناپاک چیزیں ہیں. فاجتنبوہ، اللہ نے شراب کو بتوں اور جوے کے ساتھ ذکر کیا ہے، جو بت کھڑے کیے جاتے تھے نا ان کے ساتھ. اتنے گندا عمل ہے اللہ کی نظر میں. فاجتنبوہ، چھوڑ دو اس کو. صحابہ نے یکدم چھوڑ دیا، اللہ نے کہہ دیا نجس. تو پھر بھی اگر آپ نہیں چھوڑتے اس کو تو آپ کہو میں غلط کر رہا ہوں. اب آپ دو طریقے ہوں گے جس سے اگر انسان برائی کو برائی سمجھ کے کرتا ہے نا تو بھی مسلمان ہے، کیونکہ نبی کا امتی ہے، نبی کی تعلیمات کو فالو کرنے کا التزام کیا اس نے، نہیں ہو رہا، سزا پائے گا جہنم میں، اور انشاءاللہ نبی کی شفاعت کی برکت سے نکل جائے گا. لیکن اگر آپ نے شراب کو یہ کہہ دیا کہ یہ حلال ہے تو یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کو غضب آئے گا. میں کہہ رہا ہوں حرام ہے، تو کہاں سے کہتا ہے کہ حلال ہے؟ یا آپ نے شراب کو غلط سمجھا مگر آپ اس غلط پہ فخر کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے تو ہوتا رہے، یہ تو اسلام نے ایسے ہی حرام کر دیا، میں تو پیوں گا. فخر کر رہے ہو. کوئی ہے روکنے والا تو روک لے مجھے، ہم تو صحیح کر رہے ہیں. یہ تو ڈپریشن کا علاج ہے بھائی. پاگل ہیں جو لوگ شراب نہیں پیتے. چھوڑو ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو. تو یہ بھی گناہ پہ فخر کے ساتھ ہے نا، یعنی کوئی آپ اللہ سے پھڈا کر رہے ہو. بھائی دیکھو، ایک پولیس والا آپ کو دیکھ لیتا ہے، آپ نے گاڑی میں سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی، ٹھیک ہے نا، تو پولیس کے احترام میں آپ کم از کم اس وقت باندھ لیتے ہو کہ یار یہاں سے گزر جائیں پھر کھول لیں گے. لیکن آپ اس کے سامنے سیٹ بیلٹ کھول کے جا رہے ہو، پولیس والے نے دیکھا آپ کو ہاتھ دیا تو آپ کیا کر لیتے ہو؟ سوری کر لیتے ہو، یار غلطی ہو گئی، آئندہ خیال کروں گا. ممکن ہے پولیس والا چھوڑ دے، چل یار جا، آئندہ شکل سے کوئی شریف آدمی لگ رہا ہے، باتیں بھی شرافت والی کر رہا ہے، چل جا. ہو سکتا ہے چھوڑ دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پینلٹی لگا دے، جرمانہ لگا دے. تو آخرت کا بھی معاملہ ایسا ہے، گناہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے آپ کی نیکیاں اتنی ہوں کہ اللہ اس گناہ کو ختم کر دے، ویسے ہی معاف کر دے. یہ بھی ممکن ہے کہ نبی کی شفاعت کام آ جائے. یہ بھی ممکن ہے کوئی خاندان میں کوئی شہید ہو، کوئی حافظ ہو، عالم ہو، وہ بخشوا دے. بہت سارے آپشن ہیں مسلمان کے پاس. لیکن اگر ایک بات بتاؤ، آپ سیٹ بیلٹ نہیں تھی، پولیس نے آپ کو روکا، آپ پولیس کے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا سوری نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہو ہاں تو میں نہیں باندھتا، تو کیا کر لے گا میرا ہے بھائی؟ نہیں باندھ رہا میں سیٹ بیلٹ. وہ آپ کو لا کی کتاب دکھاتا ہے کہ دیکھو لا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھنا ضروری، حکومت پاکستان کا قانون ہے. آپ کہتے ہو میں اس قانون کو نہیں مانتا. پولیس والا چھوڑے گا آپ کو؟ ایک صورت میں چھوڑے گا کہ آپ اس سے بھی بڑے کوئی پولیس والے ہو. کیا خیال ہے؟ اس سے بڑے آفیسر ہو تو چھوڑ دے گا، سر آپ جائیں، آپ کا ملک جانے، ہم تو چھوٹے لوگ، آپ کا کیا. لیکن اگر آپ چھوٹے ہو تو یہ بدماشی برداشت کرے گا؟ کبھی برداشت. یہ تو بغاوت میں آ رہی ہے نا یہ بات. کہے گا نہیں بھائی نہیں چھوڑوں گا میں. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ چیز حرام ہے، آپ گناہ سمجھ کے کر رہے ہو، بخشش کا آپشن کسی درجے میں ہے، نہیں تو سزا مل کے تو بخشے ہی جاؤ گے سزا پانے کے بعد. وہ سزا بھی تھوڑی نہیں ہے، اللہ سب کو بچائے. لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ میں تو پیوں گا، کوئی روک سکتا ہے تو روک لے، کوئی غلط نہیں، میں اس قانون کو ہی نہیں مانتا، میں اسلام کے اس قانون کو غلط سمجھتا ہوں. تو میرے بھائی پھر یا تو اللہ سے اگر بڑے ہو پھر تو چھوٹ جاؤ گے، یا آپ کے پاس کوئی ایسی سفارش ہو جو معاذ اللہ اللہ سے بھی
کسی بڑی ذات کی سفارش ہو جس کی اللہ بھی اس کے سامنے عاجز، معاذ اللہ عاجز آ جاتا ہو، تو ظاہر ہے ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. اس مائک کو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کچھ لگ رہا ہے کچھ نہیں. یہ مائک کی بیٹری مجھے لگ رہا ہے کمزور ہو رہی ہے. آواز جو ہے نا اس کی آہستہ آہستہ، جیسے بیٹری جب کمزور ہوتی ہے نا اس کی، جو جہاں سے آوازیں آ رہی ہیں جی، تو جو ہے نا پھر نہیں چھوڑے گا آپ کو وہ. تو اللہ کافر کی بخشش کا آپشن اللہ نے ختم کر دیا اسی وجہ سے کہ تم تو اکڑ کے زندگی گزارتے تھے، تم تو مانتے ہی نہیں تھے. تو اس موت سے پہلے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نہیں بخشش. اللہ کہے گا نہیں چھوڑوں گا. تو یاد رکھو آج ایک بڑی مصیبت یہ ہو گئی ہے یورپ میں، یو ایس اے وغیرہ میں ایسے کچھ واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکی غیر مسلم مرد سے نکاح کر رہی ہے، حالانکہ قرآن کے صاف الفاظ ہیں وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَّا. مشرک مرد سے عورت نکاح، مسلمان عورت نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ ایمان قبول نہیں کر لیتا، اسلام قبول نہیں کر لیتا. مرد کو اجازت ہے کہ عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے چند شرطوں کے ساتھ. وہ شرطیں میں اکثر بیانات میں علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، ہم بھی بتا چکے ہیں. لیکن عورت کو کسی صورت میں اجازت نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم مرد سے، اور مسلمان بھی صرف یہود و نصارہ، عیسائی، کرسچن اور یہودی، ہندو لڑکی سے مسلمان نکاح بولو بھائی نہیں کر سکتا. مسلم جو ہے وہ سکھ لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا. تو یہ شرط ہے، یہ اللہ نے حکم دے دیا. اب کسی غیر مسلم کو اگر اس پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ بھائی اسلام نے ایسی پابندی کیوں لگائی، تو بھائی یہ تو اسلام جانے، اسلام کو فالو کرنے والے جانے نا، اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اسلام آپ کو کوئی چھیڑ تھوڑی رہا ہے، کوئی تنگ تھوڑی کر رہا ہے. آپ کو آپس میں نکاح کی اجازت دے رہا ہے. اسلام نے غیر مسلموں کے بارے میں اتنا بڑا ظرف رکھا ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی جو غیر مسلم تھے ان کی شادی ہو گئی، اسلام قبول کرتے ہیں، تو اس دوبارہ سے ان کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے. اسلام ان کے پرانے نکاح کو جو ان کے مذہب کے مطابق ہوا تھا اس کو صحیح مانتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کسی ہندو نے ہندو لڑکی سے شادی کی، اب مسلمان ہو رہے ہیں دونوں، تو دوبارہ نکاح کی پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی جو اولاد ہوئی وہ بھی حلال سمجھی جائے گی، اور یہی سمجھا جائے گا کہ ان کا جو ہندو مذہب کے مطابق نکاح ہوا تھا، تو چونکہ ان کے مذہب میں یہ نکاح درست ہے، اس طریقے سے نکاح ہوتا ہے. تو جب اسلام لائیں گے تو اسلام کہے گا ہم آپ کے مذہب کے مطابق جو نکاح ہوا تھا اس کو درست مانتے ہیں. تو ان کے مذہب کو اسلام نے چھیڑا ہی نہیں ہے اس معاملے میں. لیکن اسلام نے اپنے فالوورز پہ پابندی لگائی ہے کہ آپ اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو یہ شرط ہے، مسلمان لڑکی غیر مسلم مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، ہوگا ہی نہیں نکاح، کل عدم ہے وہ. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.